وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، غضبان آسفا، وہ سخت غصے کی حالت میں تھے اور غم کی حالت میں بھی تھے، کیونکہ سورہ قصص میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ہی انہیں بتا دیا تھا کہ پیچھے کام پہ گیا جائے جی، کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا. اب وہ آئے ہیں غصے میں، غصہ بھی ہے اور غم بھی ہے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، پہلا تو غصہ نکالا اپنے بھائی پہ. اوئے ہوئے 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 ہوئے، کہا میری قوم کتنی بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان کی، یعنی انتظار کرو، میں رب کے حکم لینے گیا تھا، تمہیں کون سا حکم ایسا آ گیا کہ تم یہ کام کر لو. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي، انہوں نے وہ تختیاں پھینک دی زمین پر. کوئی گستاخی نہیں ہوئی سرکار. یہاں جناب قرآن کو پیٹ ہو جائے، کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. جو اوریجنل تورات اللہ نے دی تھی وہ انہوں نے زمین پہ رکھ دی، تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی. کوئی 295A نہیں ہوئی. اس پہ 295C نہیں لگتی، اے لگتی ہے. اے توہین مذہب پہ ہوتی ہے، سی جو ہے وہ نبی الاسلام کے والے سے. کوئی 295A نہیں لگی. یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ توہین کی نیت سے نہیں انہوں نے پھینکی تھی، زمین پہ رکھی تھی. یہ نہیں ہوا کہ وہ ٹیبل بنوائے ہوں اس کے اوپر رکھی ہو. یہ میں آپ کا دماغ بھی ساتھ ساتھ کھولتا ہوں. بہتر ہے آپ ڈیسک کے اوپر رکھیں، وہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام کو جب تورات لا کے پیش کی تو اپنے پیٹھ کے نیچے سے آپ نے تکیہ نکال کے تورات اس کے اوپر رکھی تھی، رسپیکٹ دی تھی. لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھ جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگ جائے گا، جب تک کہ اس کی توہین کی نیت نہ ہو. قالین بچھا ہوا ہے، آپ قرآن بڑے سائز کا، آپ کے پاس کوئی ڈیسک نہیں ہے، کتنی دیر آپ جھولی میں اٹھائیں گے؟ درد ہو جائے گا. زمین پہ رکھ کے اگر پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے سامنے نہ پڑھنا. ہاں وہ گارنٹی میں نہ دینا تھانوں. تسی آیتاں حدیثاں دکھاندے رہ جاؤ گے، وہ کدھر آیتیں حدیثیں ماننے والے ہیں، وہ چھوڑیں گے ہی نہیں. تختیاں پھینک دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف پکڑ کے کھینچا. دوسری جگہ آتا ہے داڑھی بھی کھینچی، اس سے وہ مٹھی داڑھی بھی ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی رکھی ہوتی تو کھینچی نہ جاتی. واقعی بات صحیح ہے، مٹھی دے ہوئے گی نا، یعنی ہاتھ تو مٹھی داڑھی پہ ہی پڑتا ہے نا، چھوٹی داڑھی سے ہاتھ نہیں سی پہنا. بال وہ داڑھی اگر ان کی چھوٹی بھی ہوتی، سر کے بال تو تھے نا، وہ پکڑ کے انہوں نے بالوں سے کھینچا. قال ابن ام ان القوم استضعفونی، انہوں نے کہا، ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میری ماں جائے، یعنی ہماری ماں کامنا، یعنی باپ بھی کامنا، لیکن ذرا شفقت میں ماں کو یاد کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی ان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کہ تیری ماں تو اور میری ماں تو ایک ہے، میرے ساتھ تو اس طرح نہ کر. اللہ اکبر. ان القوم استضعفونی، تیری بے شک اس قوم نے مجھے بے بس کر دیا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ تو اس لیول پہ اترا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیتے. یعنی میں نے انہیں روکا ہے لیکن یہ قابو سے باہر ہوئے ہوئے تھے. وہی ہوتا ہے نا جب آپ کوئی تنظیمیں لانچ کرتے ہیں، کوئی نعرے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ سمجھانے کی بھی کوشش کریں، وہ کہتے ہیں تو بھی اس گیڑے چاہیں گا. جیسا میں نے بتایا کہ جب انہوں نے میلاد شروع کیا ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر ڈسکو گانے بھی لگیں گے اور لوگ ناچیں گے میلاد والے دن. آج علماء اس پہ بات کریں، کہیں گے جی یہ تو گستاخاں لیے گلاں کر رہے ہو. قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں میں نے تو سمجھانے کی کوشش کی لیکن مجھے تو لگا یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے. فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کے سامنے آپ میرا مذاق تو نہ بنائیں. یہ لوگ کل کو یعنی مجھے کہیں گے کہ دیکھنا تیرے وال کھینچے سن نا موسیٰ نے، تو ظاہر ہے وہ عزت تو ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس قوم کے ساتھ تو شمار نہ کریں. میں نے یعنی انہیں روکا بھی تھا
یہ نہ سمجھیں کہ میں نے انہیں منع نہیں کیا یا میں نے اس سسٹم کا حصہ بن گیا ہوں، میں نے تو ان کو اپنی طرف سے روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتا چلا تھا انہوں نے کام ڈال دیا، تو پیچھے آ جاتا میرے، تو ان کا پیچھے آ جاتا تو یہ کوئی تھوڑے بہت جو سنبھالے ہوئے تھے یہ بھی جاتے رہتے۔ ابھی دیکھیں سنبھال تو لیے نا، 6 لاکھ میں سے 70,000 ہی گئے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا تو آپ نے کہنا تھا کہ قوم کو اسی حالت میں چھوڑ کے آ گیا، تو میں اس لیے نہیں آپ کے پاس آیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا۔